بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، فرسٹ ایئر آرٹس گروپ میں ایجوکیشن کے چیپٹر نمبر 3 آموزش میں آج ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے یادداشت اور حافظے کے حوالے سے، میموری اس کے حوالے سے، اس میں جو کچھ ہم نے پڑھا اور ڈسکس کیا ہے آج اس کی ڈسکشن کا سب سے اہم ٹاپک ہے ہمارے سامنے، اور یہ ٹاپک ہے کہ اضافہ کیسے کیا جائے، میموری کو بہتر کیسے بنایا جائے. ہاؤ ٹو امپروو یور میموری. حافظے کو بہتر بنانے کے طریقے کیا ہیں، میتھڈس کیا ہیں، ان پر آج ہم بات کریں گے. آج کا لیکچر جو ہے یہ بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ آج ہم ان طریقوں کو دیکھیں گے جو کہ حافظے کو بڑھانے کے لیے، حافظے کو تیز کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس میں آپ کے بزرگوں سے آپ کو کچھ غذائی نصیحتیں اور کچھ اپنے کھانے پینے کے روٹین میں کچھ چیزوں کو شامل کرنا بھی اس کے اندر آپ کو شامل ہوگا. خاص طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے والدین یا بزرگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حافظہ اگر تیز کرنا ہے تو آپ نے بادام کا استعمال کرنا ہے، کہ ڈرائی فروٹس. یقیناً یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں یہ حافظہ تیز کرنے میں اور یادداشت کو بڑھانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ ہماری غذائی ضروریات کا حصہ ہیں. تو اسے ضرور ہمیں انٹیک لینا چاہیے. اس کا دودھ ہمیں ریگولر ملک ہمیں استعمال کرنا چاہیے، دودھ پینا چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں حافظے کو بہتر بنانے کے طریقے ہیں. اس کے علاوہ جو اکتسابی عمل، یعنی کہ پڑھائی کے دوران، تعلیم کے دوران اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو ہے آپ کو حافظہ اچھا چاہیے. اگر آپ نے اپنے حافظے کو بہتر بنانا ہے تو اس میں دو طرح کے طریقے ہیں. ایک تو عضویاتی عوامل نمبر 1 پہ آتے ہیں، موضوعی شرائط، جس میں کہ جسم کے حصے، غذائیں اور اس کے علاوہ ارادے اور چیزیں، یہ چیزیں شامل ہیں. دوسرا طریقہ جو ہے وہ نفسیاتی عوامل پر مشتمل ہے، یعنی کہ ان چیزوں سے یادداشت کو بڑھانا یا یادداشت کو بہتر بنانا جن کا تعلق براہ راست ذہنی سطح سے اور ذہن کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ اس کا تعلق ہوتا ہے. ان اشیاء کا، ان چیزوں کا، ان عوامل کا براہ راست ذہنی سطح سے تعلق ہوتا ہے. تو پہلے ہم دیکھیں گے وہ عوامل جو براہ راست ذہنی سطح سے ہٹ کے جسمانی، عضویاتی اور مواد وغیرہ کے حوالے سے جو کہ استعمال میں لائے جا سکتے ہیں، اور ان کو ہم ون بائی ون ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. حافظہ بہتر بنانے کے طریقوں میں یہ سلائیڈ آپ کے سامنے جو آ گئی ہے، اس میں جناب آپ دیکھ رہے ہیں کہ موضوعی طریقے جو ہیں اس میں ذہنی اور جسمانی صحت ہے. سب سے پہلے کہ ذہنی جسمانی تندرستی جتنی اچھی ہوگی اتنا ہی حافظہ بہتر ہوگا. اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ ایک تو غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تو غذائی ضروریات کا پورا ہونا بہت ضروری ہے. بچپن سے بچوں کے اندر مختلف قسم کے وٹامنس اور ان کی منرلز وغیرہ کی کمی نہیں ہونی چاہیے، جو کہ ان کو مال نیوٹریشن یا غذائی ضروریات کی کمی کی وجہ سے ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ذہنی سطح اور ذہنی نشوونما بہتر ہو سکتی ہے، اس سے حافظہ بہتر ہوتا ہے. دوسری چیز جو جسمانی صحت کی ہے اس میں ہلکی پھلکی ورزشیں ہیں، اور یہ بھی حافظے کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز اور بھی بہت اہم ہے، وہ اکتسابی کتابوں کے ذریعے سے اور پڑھائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں جناب ظاہر ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت ٹھیک ہوگی تو پڑھائی میں دل لگے گا، اور بچہ جو ہے وہ اسکول میں ٹائم گزار سکے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھ سکے گا، اور اس کو پھر وہ وقت پڑھنے پر اس کو یاد کر سکے گا. یعنی آموزش کے اس طریقے سے نکل کے اس کو اعادہ اس کا کر سکے گا، تکرار کر سکے گا.
اور اس کو اپنے اندر جذب کر سکے گا، جاذبیت اس کی بڑھے گی۔ اس کے بعد تازگی ہے، تازگی کا مطلب یہ فریشنس ہے، تھکن وغیرہ جو ہے، تھکاوٹ سے فرد کا ذہن کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، جسمانی طور پر بھی کافی کمزور محسوس کرتا ہے اور ذہنی طور پر بھی تھکا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا فرحت بخش اور تازہ دم ہونا ضروری ہے۔ حافظے کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند پوری ہو، اور بچہ یا بڑا جو بھی ہے جس نے اپنے حافظے کو بہتر بنانا ہے، اس کو تازہ ہوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ماحول کی تازگی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اچھے اور دلکش مناظر دیکھنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر گارڈن میں جانا ہے، باغ ہیں، پھولوں کے پودے ہیں، گرینری ہے۔ اس کے علاوہ گھروں میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ایکویریم جو ہے، مچھلیوں کا جو تالاب ہوتا ہے، شیشے کا گھر جس میں مچھلیاں رکھی گئی ہوتی ہیں، اس کا منظر بھی جو ہے ذہن پہ خوشگوار اثرات ڈالتا ہے اور حافظہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ دلچسپی، ارادہ اور توجہ جو ہے، یہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ حافظے کو بہتر بنانے کے طریقے بھی ہیں اور پڑھائی میں دل لگانے کے طریقے بھی ہیں۔ دلچسپی کسی چیز میں جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ آموزشی عمل سے بہتر طور پر گزر سکے گا، لہٰذا اس کی یادداشت میں وہ بہتر طور پر آ جائے گا، لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنے گا، اور ضرورت پڑنے پر اس کو ریکال بھی کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ارادہ اگر ہے، بچہ اس کو انٹینشنلی اپنے ارادی طور پر اس کام کو کر رہا ہے، اس کو اس میں دلچسپی بھی نظر آ رہی ہے، اور اس کی توجہ اپنی بھی ہے، آس پاس کے لوگوں کی بھی اس پر بھرپور توجہ ہے، تو یقیناً اس کا یادداشت کا عمل جو ہے بہت ہی پرلطف بھی ہوگا، اور اس کو اس میں مزہ آئے گا، اور یہ چیزیں اس کی یادداشت کا حصہ بنیں گی، لانگ ٹرم میموری میں جائیں گی۔ خوف کا عنصر جو ہے یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ ایک تو خوف جو ہے وہ نیگیٹو انفورسمنٹ ہے، کہ خوف کی وجہ سے بچہ چیزوں کو بھول بھی سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں خوف کی وجہ سے چیزوں کو یاد کروایا جاتا ہے ڈنڈے کے زور پہ، یعنی کہ خوف دلا کر کہ والدین سے شکایت کر دی جائے گی، یا پھر پنشمنٹ ہوگی، پنشمنٹ کا خوف دلایا جاتا ہے، تو بچوں کو چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں۔ لہذا خوف کا عنصر، لیکن نفسیات یہ کہتی ہے کہ خوف کے عنصر کو جتنا کم کریں گے، ہٹائیں گے، تبھی حافظہ جو ہے وہ بہتر طریقے پر کام بھی کر سکے گا، اور حافظہ شارپ بھی ہوگا، تیز بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ خوف کے عنصر کو کم کیا جائے۔ مقصدیت اگر کسی چیز کی واضح ہے تو وہ یقیناً آپ کے لیے حافظے میں جانے کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر مقصدیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ حافظے کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ تخیل کا مطلب یہ کہ امیجینیشن ہے، آپ اپنے حافظے کے ذریعے سے صرف گزری ہوئی واقعات کو ہی نہیں بلکہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی تخیل کر سکتے ہیں۔ حافظہ آپ کا ایسا بہتر ہو جائے کہ آپ کو آنے والے وقت کے حوالے سے بھی اپنے ذہن کو استعمال کرنا آ جائے۔ اب کیا کریں، اس وقت میرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں معذرت چاہتا ہوں کہ لائٹ چلی گئی ہے اور ابھی کچھ ہی دیر میں نیٹ آف ہو جائے گا، لہٰذا اس سے پہلے کہ ہمارا رابطہ وائی فائی سے منقطع ہو، میں اس سلسلے کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہوگا وہ نفسیاتی طریقے، اسی میں حافظہ بہتر بنانے کے طریقوں میں نفسیاتی طریقوں پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔